پاکستان میں رائٹ ناؤ کوئی 6 کروڑ سے زیادہ افراد نشے کا استعمال کر رہے ہیں. 80 لاکھ کے قریب ہیں جو نشے کی بیماری کا شکار ہیں. ڈرگ ایڈکشن ہے، یہ کوئی بیماری ہے، عادت ہے؟ یہ بالکل اس طرح سے ایک بیماری ہے جیسے کسی کو کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہے یا کسی کو ڈائبٹیز ہے. یہ جو ایم آر آئی اسکینز ہوتے ہیں برین کے، ان میں بھی تبدیلی میں یہ سمجھتی ہوں آتی ہے نا. جب آپ ڈائگنوسس کی بات کریں تو برین کی کیمسٹری میں چینج آتا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے کہ تم خبردار تم نماز کے قریب مت جانا جب تم حالت نشہ میں ہو. انفارچونیٹلی یہ جو دور اس وقت جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ آئس کا پینڈیمک ہے. آئس کا اینٹیڈوٹ کیا ہے؟ آئس کا زیادہ ایفیکٹ جو ہے وہ آپ کی سائیکی پہ آتا ہے. یہ جو ریلیپس کا چکر ہوتا ہے نا، یہ بڑا تکلیف دہ ہے. جتنی چیزیں اس دنیا میں آپ کے لیے شارٹ ٹرم گریٹیفیکیشن کا کام کرتی ہیں وہ سب آپ سے بعد میں تاوان وصول کرتی ہیں. یہ ایک ریسرچ ہوئی ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کے بیگ کو اگر تلاشی لیں تو آپ کو اس میں پین کلر ضرور ملے گی. یاد رکھیے گا، ہر اندھیری رات کے بعد ایک صبح ضرور آتی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر نوشابہ حسن مراد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. آج ہم ایک ایسے حساس موضوع پہ گفتگو کرنے والے ہیں جو کہ ہماری سوسائٹی کو گھن کی طرح کھا رہا ہے، جیسے کوئی دیمک لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے. لوگ خاموش کیوں ہیں؟ اس پہ بات کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ آج میرے ساتھ ایک خاص مہمان موجود ہے، ڈاکٹر عطرت زہرا صاحبہ. میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہوں. آپ تو بہت بڑی ایک جنگ ہے جو لڑ رہی ہیں. جو لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں ان کو قائل کرنا، ان کو سمجھانا. میں نے اس کے وکٹمز دیکھے ہیں ایز اے ڈاکٹر بھی. میں پیشنٹس کہوں گی، وکٹمز کہیں، جو بھی نام لے لیں، بڑا ایک مشکل مسئلہ ہو جاتا ہے. ایک جیسے لگتا ہے کہ ایک وشیس سرکل میں پھنس گئے اور ساری زندگی ایک ساری زندگی مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا، یہ جو بات آپ نے کہی کہ لوگوں کو قائل کرنا، اور یہ سب سے بڑا جہاد ہمارے لیے ہوتا ہے کیونکہ بیماری کسی بھی گھر میں ایسے ہی گرو کر رہی ہوتی ہے جسے آپ کا چھوٹا بچہ جو روزانہ کی بنیادوں پر بڑا ہو رہا ہے اور آپ کو اس کے بڑے ہونے کا کوئی سینس نہیں ہوتا. اسی طرح آہستہ آہستہ رویے خراب ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ کنزپشن انکریز ہوتی ہے، آہستہ آہستہ انسان منشیات میں دھستا چلا جاتا ہے، اور فیملی کو اور اس پرسن کو خود بھی اس چیز کا آئیڈیا بہت دیر سے ہوتا ہے. تو ہمیں کسی کو راضی کرنا، کسی کو سمجھانا کہ آپ آہستہ آہستہ کس طرف کو بڑھ رہے ہیں، تو یہ چیز منوانا ہمارے لیے بعض اوقات بہت مشکل ہوتا ہے. تو میں ضرور ایسے پروگرامز کے وساطت سے لوگوں کو مخاطب کرنا چاہتی ہوں جس میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ اپنے گھر میں ہونے والی چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کا وہ نوٹس کرنا شروع کریں. وہ اپنے پیاروں کے رویوں میں کوئی چھوٹی سی خرابی بھی دیکھیں تو وہ اس کو کنسیڈر کریں کہ یہ چھوٹی خرابی ڈے بائی ڈے انکریز ہوگی. اگر ہم نے اس کو انڈر دا کارپٹ کیا، اگر ہم نے اس پہ بات نہ کی، اور اگر ہم نے اس کو کیٹر نہ کیا، تو یہ اس کو ہم چانس پرووائڈ کریں گے کہ یہ اگلے دن اس سے تھوڑا زیادہ نقصان کرے، اس سے اگلے دن اور نقصان کرے. تو پھر ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میری آبزرویشن ہے، اور یقیناً آپ بہتر آپ کا مشاہدہ ہے، کہ کوئی بھی کلاس لوور مڈل یا اپر ایگزیمپٹڈ نہیں ہے. ہر کلاس میں جو ہے نا یہ پرووائڈ کیا جا رہا ہے، وہ لوگ اس کے عادی بن چکے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا یہ بڑی تکلیف دہ اور اتنا ایزیلی اویلیبل ہے کہ جو لوگ اسموکنگ کر رہے ہیں وہ ایزیلی اس کے اندر وہ ڈال کر اور وہ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور جیسے آپ نے وجہ فرمایا کہ کتنے سال بلکہ گزر جاتے ہیں، گھر والوں تک کو پتہ نہیں ہوتا. دیکھیں اور یہ جب اس کی تعداد، پھیلاؤ اس کا تو اتنا زیادہ ہے کہ اگر میں آپ کو 6 سال پرانی UN کی رپورٹ پہ نظر ڈالیں ہم، تو اس میں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں رائٹ ناؤ
کوئی 6 کروڑ سے زیادہ افراد نشے کا استعمال کر رہے ہیں، نشہ آور چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ بحث الگ ہے کہ اس میں سے صرف کوئی 80 لاکھ کے قریب ہیں جو نشے کی بیماری کا شکار ہیں، لیکن بیماری آتی ان لوگوں کو ہے جو ظاہر ہے کنزپشن کریں گے، یعنی وہ 8 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس خطرے میں ہیں، وہ اس ٹریک پہ چڑھ چکے ہیں جس ٹریک میں آگے چل کے بیماری ہے۔ تو پھیلاؤ تو اس کا اتنا زیادہ ہے، اور ابھی یہ میری سینس ہے کہ یہ رپورٹڈ کیس ہیں، یہ نان رپورٹڈ کیس نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بہت کچھ ایسا ہے جو ہڈن ہے، جو خاموشی سے ہو رہا ہے، جو چھپ کے ہو رہا ہے، خاص طور پہ بچوں کے سکولز میں، ان کے جیومیٹری باکس میں آپ کو جس وقت ویپ نظر آتا ہے تو بہت شدید تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کا پھیلاؤ کس طرح انکریز ہو رہا ہے، یہ جی بہت پینفل ہے۔ جی، یہ بہت بڑا ایک الارم ہے جو کہ بجنا چاہیے فیملیز میں، پیرنٹس اور سبلنگز، ان کو دیکھنا چاہیے، جیسے آپ نے بات کی رویوں کی تبدیلی، اور اگر وہ زیادہ تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں، زیادہ اریٹیبل ہو رہے ہیں، زیادہ لو موڈز میں جا رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہے نشاندہی کرتی ہیں۔ نشاندہی کرتی ہیں کہ معاملات کچھ خراب ہیں۔ دوسرا ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ ضرور آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہوں گی کہ یہ جو آپ جس قسم کی اویئرنیس شوز کر رہی ہیں، خاص طور پہ نوجوان نسل کو ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں نا ایسی تمام چیزوں کا یہاں پہ ہمیں ذکر کرنا ضروری ہے جو محض کوئی نیگیٹو ایڈکشن نہیں ہے، صرف کوئی منشیات ہی نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات زندگی برباد کرنے کے لیے کوئی ایسا نشہ بھی کوئی پرسن کر رہا ہوتا ہے جس کا نام ہم نے نشہ نہیں رکھا۔ جی ہاں، بعض اوقات وہ کوئی لو ایڈکشن ہوتی ہے، بعض اوقات وہ کوئی اسکرین ایڈکشن ہوتی ہے، بعض اوقات وہ کسی بھی ایسی انتہا پسندی کی ایڈکشن ہوتی ہے جس میں آپ اپنی زندگی کے تمام آسپیکٹ پہ سے اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ تو ہمیں نا متوازن زندگی کی طرف لوگوں کو لے کے جانا ہے، اور بہت ساری ہم اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہم نوجوان نسل ہماری بہت بڑے خطرے میں ہے۔ ابھی تو ایک پینڈیمک چل رہا ہے جس میں وہ ایک موڈ کی تنگی کا شکار ہیں۔ بچوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن ان کا موڈ سیٹلڈ نہیں ہو رہا ہوتا، اور یہ موڈ ہی ہے جو ان کو دھکیل رہا ہوتا ہے کسی ایسی چیز کو چوز کرنے کے لیے جو بعد میں ان کی زندگی کے لیے روک بن جاتی ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو ڈرگ ایڈکشن ہے، یہ کوئی بیماری ہے، عادت ہے؟ آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گی؟ اور اس کے علاوہ یہ کہ کیا نارمل انسان اور ایک ایڈکٹ انسان کے برین میں، اس کی فزیولوجی میں کوئی چینجز آتے ہیں، کوئی فرق ہے؟ بہت آپ نے شاندار سوال کیا ہے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گی کہ یہ بالکل ایک بیماری ہے، اور یہ بالکل اس طرح سے ایک بیماری ہے جیسے کسی کو کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہے یا کسی کو ڈائبٹیز ہے، تو ڈرگ ایڈکشن بالکل اس طرح سے ایک کرونک ڈیزیز ہے جس میں آپ اچھی مینجمنٹ کر کے ساری زندگی بہت اچھی گزار سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو نشے سے فری رکھ سکتے ہیں کریونگ کی مینجمنٹ سیکھ کے، لیکن اگر لوگ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی کیریکٹر فلا ہے، بعض اوقات مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف محض دین سے دوری ہے، یا یہ کوئی گندا عمل ہے، کوئی شخصی کجی ہے، کوئی ایسی گندی عادت ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ سائنٹیفکلی 80% تو یہ جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہے جو پہلے سے ہمارے جسم میں پڑی ہوئی ہے، اور جب یہ پری ڈسپوزیشن کسی کی باڈی میں پڑی ہوتی ہے تو ایسے پرسن کو آٹومیٹکلی کشش ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کی چیزوں کی طرف جائے۔ دوسرا، سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے ڈائگنوسٹک وے میں کہ میں آپ کو اگر بتاؤں کہ آپ بہت چھوٹی عمر کا بچہ بھی ہمارے پاس لے کے آتے ہیں تو ہم اس میں سے مائکرو ایڈکشنز ڈھونڈ کے فیملی کو بتاتے ہیں کہ یہ بچہ پوری ٹینڈنسیز ہولڈ کیے ہوئے ہے آگے چل کے ڈرگ کی ایڈکشن میں جانے کے لیے۔ تو آپ اس کی مائکرو ایڈکشن کو ایڈریس کریں، جس میں بعض اوقات بچہ بچپن سے ہی آپ کو ایکسپیرینشیل ایوائڈنس میں نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ اچھے
مواقعوں کو زندگی میں ایوائڈ کر رہا ہوتا ہے. جیسے اس کی ایک مثال ہے کہ اسکول جانے سے اسے بعض اوقات انگزائٹی ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی ٹیسٹ کی تیاری اچھی نہیں ہے, اب وہ فیس نہیں کرنا چاہتا معاشرے کو. تو یہ چیزیں وہ بچپن سے ہی دکھانا شروع ہو جاتا ہے, بچپن سے ہی وہ شارٹ ٹرم فوکس ہوتا ہے, وہ چیزوں کو فوراً ٹھیک کرنا چاہتا ہے. تو یہی چیزیں اسے لیڈ کرتی ہیں ٹوورڈس کہ وہ بڑا ہو کے اپنی زندگی میں کوئی ایسا بٹن رکھنا چاہتا ہے کہ جس بٹن کو دبائے گا اور موڈ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ چیزیں پہلے سے ان کو دیکھ کے ان کے اوپر ان کے اینٹی ڈاٹ پہ بچے کی پریکٹس شروع سے کرائی جا سکتی ہے کہ ہم اسے پریونٹ کر لیں, ہم اسے جانے ہی نہ دیں کہ وہ اس خرابی میں گیا. میں آپ سے تھوڑی سی وضاحت اور چاہوں گی کہ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ کیسے آپ لوگ ڈائگنوز کرتے ہیں. اور اسی کا ضمنی ایک سوال ہے کہ بینگ اے ڈاکٹر یہ جو ایم آر آئی اسکینز ہوتے ہیں برین کے, ان میں بھی تبدیلی میں یہ سمجھتی ہوں آتی ہے نا. تو اچھا, یہ میرا ایک سوال یہ ڈرگ ایڈکشن کے بعد آتی ہے یا جیسے آپ نے چائلڈہڈ سے ڈائگنوز کر رہے ہیں تو وہ کیا اس وقت بھی ہوتی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تبدیلی ایز سچ فزیولوجیکل برین میں اس طرح سے تبدیلی نہیں دیکھی جا سکتی, لیکن جب آپ ڈائگنوسس کی بات کریں تو برین کی کیمسٹری میں چینج آتا ہے, جس میں برین کے وہ کیمیکلز جو آپ کے موڈ کو ڈٹرمن کرتے ہیں ان کیمیکل میں تبدیلی دیکھی جاتی ہے. اور اس تبدیلی کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کسی بھی انسان کی شخصیت میں آپ اس سے چند منٹ بات کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کہاں کھڑا ہے, کہ اس کی برداشت کا پیمانہ کہاں چلا گیا ہے, وہ اریٹیبل کیوں ہے, وہ بے چین کیوں نظر آ رہا ہے. آپ کو یہ سارے سیٹ آف سمٹمز اس پرسن سے 2 منٹ بات کر کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. فیملی کیوں ڈینائی کرتی ہے یا جو لوگ اس سے روز مل رہے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہوتے, کیونکہ وہ ان کے ساتھ جو خراب رویے ہیں وہ ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہے ہیں نا, تو ان کی تبدیلی کا احساس انہیں نہیں ہو رہا. ادروائز ان چیزوں کو بڑے آرام سے دیکھا جا سکتا ہے. دوسرا ایک سوال آپ کا بیچ میں رہ گیا جس میں کہ ڈرگ ایڈکشن کا جو سمٹمز کا پھیلاؤ ہے وہ کن ایریاز میں ہے. تو ہماری بایو, سائیکو, سوشل, اسپریچول یہ چاروں ڈومینز جو ہیں اس میں کسی کو یہ بیماری ہٹ کرتی ہے. جسمانی صحت میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو نہ صرف برین کے کیمیکلز بلکہ تمام وائٹل آرگنز اس کے شکار بنتے ہیں, کیونکہ نشہ جو ہے وہ جسم میں جب اثر انداز ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ جگر پہ افیکٹ کرتا ہے. نشہ جب جسم سے نکلتا ہے تو وہ کڈنیز کے اوپر افیکٹ ڈالتا ہے. نشہ جب آپ کرتے رہتے ہیں تو آپ کے دل کی دھڑکنیں نامناسب ہوتی ہیں, کبھی اپ اینڈ کبھی ڈاؤنس. تو تمام وائٹل آرگنز, تمام باڈی اس کا کوئی نہ کوئی خمیازہ بھگتتی ہے. اسی طرح آپ اگر اس میں اگلا ڈومین میں آپ کو بتاؤں تو آپ کی سائیکولوجیکل ہیلتھ, آپ کے موڈ مزاج, آپ کے رویے وہ اثر انداز ہوتے ہیں. پھر اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کی سماجی صحت, یعنی آپ کے جو رشتے ہیں, آپ کے تعلقات گھر والوں سے, محلے والوں سے, رشتہ داروں سے, پیئر گروپ سے. اگر آپ یونیورسٹی میں ہیں تو وہاں پر آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. اگر آپ کوئی جاب کر رہے ہیں تو آپ جاب کو جاری نہیں رکھ سکتے. اگر آپ کسی بزنس میں ہیں تو آپ بزنس پرفارم نہیں کر سکتے. آپ کی شادی شدہ زندگی برباد ہو جاتی ہے, آپ کے بچوں سے آپ کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, آپ کے ماں باپ سے آپ کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ رشتوں میں سے پیار ختم ہو جاتا ہے, لیکن رشتوں میں وہ جو پیار ہوتا ہے اس پیار کی ٹرو ایکسپلائٹیشنس ڈرگ کر رہی ہوتی ہے, کہ اس پیار کو استعمال کر کے زندگیاں برباد کی جا رہی ہوتی ہیں. تو سماجی صحت بہت خراب. اور آخر میں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ جو آپ کی اسپریچول ہیلتھ ہے, آپ کا جو روحانی تعلق ہے, یعنی یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کے کریٹر سے آپ کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اتنا ناپسند فرمایا ہے کہ واضح الفاظ میں منع فرمایا ہے. جیسے قرآن کی ایک آیت ہے کہ تم خبردار تم نماز کے قریب مت جانا جب تم حالت نشہ میں ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا ناپسند کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیٹ اسائڈ کیا ہے. تو آپ کی اپنی ذہنی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ اپنا
کنیکشن جو ہے وہ لاسٹ کر جاتے ہیں اپنے کریٹر سے. تو یہ جو نقصانات ہیں، میرا نہیں خیال کہ دنیا کی کوئی بھی بیماری ایسی ہے جس میں اتنا پھیلا ہوا ہے نقصانات کا جتنا ہم ایڈکشن میں دیکھتے ہیں. ڈرگس کی کون سی کیٹیگریز ہیں اور ان کے کیا کیا نقصانات؟ اچھا، اگر کیٹیگریز میں ڈیفائن کیا جائے تو کوئی 4 طرح کی ڈرگز اس وقت معاشرے میں موجود ہیں. ان کو ہم نے کیٹیگرائز کیا ہوا ہے کہ کچھ اپرز ہیں، کچھ ڈاؤنرز ہیں، کچھ ریلیکسنٹس ہیں اور کچھ مائنڈ بینڈرز ہیں. یہ جو کیٹیگریز ہیں اس میں جیسے آج کل جو دور ہے یہ اسٹیمولنٹ ڈرگس کا ہے، جس میں زیادہ تر افراد کو میں نے جس وقت ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو وہ نا زندگی میں کچھ کر گزرنے کی دوڑ میں جب ہار نہیں ماننا چاہ رہے ہوتے تو وہ بعض اوقات نا ایسی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں جو چیزیں انہیں اضافی کوئی پوٹینشیس، کوئی ایسی پاورز دے دیں جس میں وہ زیادہ کام کر سکیں، وہ زیادہ انرجیٹک ہو جائیں، انہیں نہ نیند آئے نہ انہیں بھوک لگے اور وہ اپنے مقصد پہ ڈٹے رہیں. اور اس قسم کے ڈرگز میں آئس کا بہت زیادہ ٹاپ پر ہے. اور انفارچونیٹلی یہ جو دور اس وقت جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ آئس کا پینڈیمک ہے. آئس اتنی کامنلی اویلیبل ہے کہ بعض اوقات آپ یہ دیکھیں کہ اسے گھروں میں بنایا جا رہا ہے. اس کے فارمولاز کے اوپر لیبارٹریز گھروں میں بن گئی ہیں اور اسے نان پروفیشنلز ایسے لوگ بنا رہے ہیں جن لوگوں کو شاید کچھ بھی نہیں آتا. اور بڑی عجیب بات ہے کہ یہ اگر میں آپ کو اس کے انگریڈینٹس آج بتاؤں تو اس میں کچھ 2-3 کیمیکلز ہیں جو میڈیکلی اپرووڈ ہیں یا کچھ دوائیوں میں ڈالے جاتے ہیں. ان کیمیکلز کو یعنی ایفیڈرن اور نور ایفیڈرن، ان کیمیکلز کو جب آئس کی شکل دی جاتی ہے، کریک فارم میں اس کو بنایا جاتا ہے یا اسپیڈ اسے بولتے ہیں یا اسٹریٹ ڈرگ اسے بولتے ہیں، تو جب اسے پروسیس کیا جاتا ہے تو بیٹری ایسڈ اور ڈرین اوپنرز جیسے ہارش قسم کے تیزاب اس میں ڈالے جاتے ہیں جن کی بدولت انہیں پھر کریک کیا جاتا ہے. اور میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ دنیا کی تمام نشے اپنی کوئی نہ کوئی ٹائم ڈیوریشن رکھتے ہیں کسی کی زندگی خراب کرنے میں. تو آئس کی جو ڈیوریشن ہے وہ سب سے کم ہے. اگر آپ انٹرنیٹ پہ بھی ریسرچز دیکھیں تو جو بچے ٹین ایج میں آئس سٹارٹ کرتے ہیں وہ 3 سے 4 سال میں آپ کو بالکل بوڑھے نظر آئیں گے. ان کے چہرے پہ آپ کو جھریاں نظر آئیں گی. یہاں تک کہ میں نے ایسے پیشنٹس کو بھی وٹنس کیا ہوا ہے جن کے چہرے کی جلد میلٹ ہو کے گرنا شروع ہو گئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جس تیزاب کو اگر ہم اپنے ہاتھ پہ گرا دیکھ لیں تو اس کا زخم ہم کافی دن تک ٹھیک نہیں ہوتا، نہ کہ آپ کی جو انٹرنل سکن ہے جو کہ بہت ہی نازک ہے. جب وہ انٹرنل سکن اس قسم کے کیمیکلز سے گو تھرو ہوتی ہے تو تمام وائٹل آرگنز آپ کو اس کا کوئی نہ کوئی ڈیمیج دیتے ہیں. ایسے لوگوں کی ریسپائریٹری مکمل طور پہ ڈیمیج دیکھی ہے، ایسے لوگوں کی کڈنیز ڈیمیج دیکھی ہیں، ایسے لوگوں کے جگر کام نہیں کر رہے ہوتے اور یہ موت سے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ مجھے بعض اوقات نا لوگوں کو یہ سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ فزیکل ڈس آرڈر میں جب کوئی آئی سی یو میں پڑا ہوتا ہے کسی وینٹیلیٹر کے اوپر تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شاید یہ بچے گا یا نہیں بچے گا اور سب ذہنی طور پہ بھی تیار ہوتے ہیں کہ یہ موت کے کتنا قریب ہے. لیکن ہمارے مریض بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ موت کے کتنے قریب ہوتے ہیں اس کا جائزہ کوئی نہیں لے سکتا. اسی لیے ان لوگوں کی اموات بعض اوقات بہت سارے سوال چھوڑ جاتی ہیں. لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کی اموات پہ جن کے بارے میں لوگ سوچ بھی نہیں پاتے کہ یہ ابھی ہمارے سامنے ہے اور چند گھنٹوں بعد یہ ہمارے سامنے نہیں ہوں گے. تو یہ اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ میں ہمیں جانا ہے کہ ہمیں ان بیماریوں کو کس قدر سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ، بہت ساری فیملیز ٹریٹمنٹ کا بھی ڈیسیژن بناتی ہیں تو وہ کہتی ہیں ابھی کون سا کوئی ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، اچھا ہم دیکھیں گے، اچھا کل لے جائیں گے، اب پرسوں لے جائیں گے. جبکہ یہ بیماری ایسی ہے جس میں ایک ایک منٹ جو ہے وہ آپ کا قیمتی ہے. اتنی کوئی شدید ایمرجنسی نافذ ہے اس میں.
تو آئس کا اینٹیڈوٹ کیا ہے؟ اچھا، آئس کے ہر نشے کے اگر میں آپ کو بتاؤں تو اینٹی ڈاٹ ڈفرینٹ ہے. اینٹی ڈاٹ میں ایک چیز یہ کہ اینٹی ڈاٹ ہوتے کیا ہیں کہ جب آپ ڈرگ کو کرنے کے بعد اس سے چھوڑنے کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو کوئی اسپیسیفک سمٹمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ کو بہت زیادہ نیند آ رہی ہوتی ہے. آئس میں تو میں نے دیکھا ہے کہ اس کو چھوڑنے کے بعد لوگ ایک ایک ہفتہ نیند ہی لے رہے ہوتے ہیں وداؤٹ اینی میڈیکیشن. اس کے بعد کنفیوژنس کریٹ ہوتی ہیں. آئس کا زیادہ افیکٹ جو ہے وہ آپ کی سائیکی پہ آتا ہے. آئس آپ کو سائیکوسس دیتی ہے, آئس آپ کو پیرانوئڈ کر دیتی ہے. تو ہمیں بعد تک کسی کے ساتھ اینٹی ڈاٹ کے طور پہ اینٹی سائیکوٹکس اور ایسی تھیراپی اس کے پرفارم کرنے کی نیڈ ہوتی ہے جس میں ہم اس کا تعلق حقیقی دنیا سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جی. تو یہ سب ایک ہولسٹک ماڈل کے ساتھ ہم اینٹی ڈاٹ کو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں اور یہ پرسن ٹو پرسن ویری کر رہا ہوتا ہے کہ کسی شخص کی زندگی میں اس نے کون سے گڑھے کھودے ہیں, کون کون سی ڈیٹیریوریشن آئی ہے, تو اس کے اکارڈنگلی ہم اس کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں. جی. اینٹیڈوٹ تو اسپیسیفک جو ڈرگ جو میڈیسنز ہیں وہ ہاری میں تو اس کو پوائزن ہی کہوں گی, پوائزن ہی ہے, بالکل سلو پوائزن ہے, تو اس کی اسپیسیفک ہوتی ہے نا. دوسرا ایک چیز میں یہاں ضرور تذکرہ کرنا چاہوں گی کہ بعض اوقات نا ڈرگ ایڈکشن ہماری زندگی میں آتی ہے کسی پرائمری ڈس آرڈر کے نتیجے میں. اچھا, اب اگر اس کے وہ جو ٹریگرنگ پوائنٹس ہیں جن کی بنیادوں پر یہ لائف میں سٹارٹ ہوئی ہے, اگر آپ ان ٹریگرنگ پوائنٹس کے اوپر ان کو ریزالو کرنے پہ کام نہیں کرتے ہیں تو آپ یعنی منشیات کی وجوہات کسی کی زندگی سے اگر آپ نہیں مٹانے پہ کام کرتے تو آپ اس کو کبھی بھی ریکلیم نہیں کر سکیں گے. تو یہ آپ فرمائیے گا کہ یہ جو ڈرگ ایڈکشن ہے, ایک تو یہ سمجھ میں آتی کہ کوئی جذباتی خلا ہے, کوئی وائڈ ہے زندگی میں نا, وہ ہو سکتا ہے, ریلیشن شپس کے ایشوز ہو سکتے ہیں, بری کمپنی ہو سکتی ہے. تو اس کے یہ آپ مطلب ایک ٹیم ورک ہے نا یہ, جیسے آپ ہیں اس کے اندر پھر ایک سائیکیٹرسٹ بھی ہوگا, پھر ریہیب کی ایک پوری ٹیم ہوگی, فیسلٹیز گو کے موجود تو ہیں لیکن اب کس حد تک ان کی کوالٹی ہے, کیا ہے, کمرشلائزیشن بھی بہت آ گئی ہے. تو آپ بتائیے ٹیم میں آپ کی اور کون کون سے لوگ ہوتے ہیں ریہیب میں؟ ہاں, یہ بڑا اچھا آپ نے مجھے سوال پوچھا ہے کیونکہ جب میں کہیں انڈیویجول حیثیت میں جاتی ہوں تو لوگ مجھ سے ایسی چیزیں توقع کرتے ہیں کہ اب میں آ گئی ہوں تو اب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اور میں اپنی جادو کی چھڑی نکالوں گی, جادو کی چھڑی میں یہی کہنا چاہ رہی تھی, میں لگاؤں گی اور چیزیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. تو ایسا بالکل نہیں ہے. مجھے یہ کام پرفارم کرنے کے لیے مجھے ایک لمبی چوڑی مدد کی ضرورت ہوتی ہے جس میں میرے ساتھ میرے سائیکیٹرسٹ, میرے میڈیکل آفیسرس جو کہ کسی کی جسمانی صحت پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور میرے پاس ایک لمبی ٹیم ہے جو کہ ذہنی نفسیاتی صحت پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, میرے جو ماہرین نفسیات ہیں, اور سینئر تھراپسٹ کے ساتھ ساتھ میرے پاس جونیئر تھراپسٹ کی ایک بڑی ٹیم کام کرتی ہے. مختلف یونیورسٹیز کے بچے آ کے ہمیں ہیلپ کرتے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ کولیبوریٹڈ یونیورسٹیز ہیں, انٹرنس اور پلیسمنٹس کے اسٹوڈنٹس جو اپنی ڈگری کمپلیٹ کر کے ہمارے پاس ہاؤس جاب کرتے ہیں. اس کے علاوہ اٹینڈنٹس کی ٹیم ہے جو کہ سارا دن 24 گھنٹے پیشنٹس کو اٹینڈ کرتی ہیں. اچھا, پھر ان کو فزیکلی ایکٹیو رکھتے ہیں, یوگا انسٹرکٹر ہیں, ہمارے پاس جم انسٹرکٹر ہیں, ہمارے پاس ایسی تمام فیسلٹیز ہیں جس میں ہم نے ہالسٹک ماڈل پہ, جیسے میں نے بیماری کا پھیلاؤ آپ کو بتایا ہے, تو جب آپ اس بیماری کو سمیٹنے پہ کام کرتے ہیں تو اتنی ہی محنت درکار ہوتی ہے, آپ کو ان تمام فورمز پہ کام کرنا پڑتا ہے. یہاں تک کہ بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں فیملی کو بھی پارٹ بناتی ہوں, ان کی بھی مینجمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ جب بھی کسی گھر میں نشہ پرفارم ہوتا ہے تو یہ ورلڈ وائڈلی پروون ہے کہ اٹ ٹیکس ہول فیملی, کہ ایک بندہ تو نشہ کر رہا ہے, باقی سب اس کے وکٹم انڈائریکٹلی بنے ہوئے ہیں. تو اگر ہم نشے کے بیمار فرد کو ریکلیم کرنے پہ کام کریں تو ہم ان لوگوں کی ذہنی صحت پہ بھی کام کرتے ہیں جو اسٹریس کے شکار ہو گئے,
جو ایڈکشن کے مریض کے نیچے ٹارچرس ہو گئے، جن کی زندگیاں جو غصہ، انگزائٹی، نیگیٹو تھاٹ اور ان تمام چیزوں سے گو تھرو ہیں. یہاں تک کہ آپ بڑی خوش ہوں گی کہ قرآن پاک میں جو الفاظ نشے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں بالکل وہی ورڈ غصے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں. اور سائنس آج ایک لمبا چکر کاٹ کے ایکسٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہوئی ہے کہ جب کوئی نشے میں ہوتا ہے یا کوئی غصے میں ہوتا ہے، یہ کیٹیگریز دو ہیں، نشہ یا غصہ، لیکن ان دونوں کی برین کیمسٹری یا باڈی میں جو ٹاکسنس ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں دے آر دا سیم. اور قرآن پاک ہمیں یہ پہلے بتا گیا. اور اگر ہم ایڈکشن کے ٹریٹمنٹ میں ان لوگوں کا علاج نہیں کرتے جو مریض کے ساتھ غصہ پرفارم کرتے ہیں تو ہم علاج کے پروٹوکولز پورے نہیں کر پاتے. تو یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے کسی کی جان بچانے کا، جس میں اس کے تعلقات پہ بھی کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس سے دوبارہ سوسائٹی میں کھڑے کرنا، اس کو اس ٹاکسک شیم سے باہر نکالنا جس میں وہ اپنی آئیڈینٹی چینج کر کے اپنی زندگی کو آگے چل کے پرفارم کرے گا. اسے کوئی نشئی کہہ دے گا تو اس کا سیلف اسٹیم ہرٹ نہیں ہوگا. ان تمام چیزوں پہ کام ہم کرتے ہیں اس کے ساتھ. جو ایک خاموش اذیت سے خاندان گزر رہا ہوتا ہے، فیملی کا جو امپیکٹ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ایک وہ لوگ بھی نفسیاتی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ریہیب پہ ان کو کیسے مائل کریں. فیملی کاؤنسلنگ، آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال. فیملی کاؤنسلنگ تو ہوگی ہی، اور فیملی جیسے آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ بہت سوچ رہی ہوتی ہے، پیسے کیلکولیٹ کر رہی ہوتی ہے، حالانکہ شادی بیاہ میں لاکھوں کا قرض لے کر شو شاہ کرنے میں سب آگے ہوتے ہیں. صحت کے معاملوں میں لوگ اس کو سائڈ لائن کر دیتے ہیں. آپ یہ تھوڑا سا لوگوں کو مائل کیجئے کہ کیسے ہم ان کو قائل کریں کہ یہ ایک بیماری ہے، اور یہ ایک انسان کو کیسے اس کی جو 5 طرح کی صحت آپ نے بات کی، فزیکل، مینٹل، سائیکولوجیکل، اسپریچول، سوشل ہیلتھ، یہ تمام کو برباد کر رہی ہے. تو یہ بہت بڑا بہت مشکل مسئلہ ہوتا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے. ایک تو جو پیشنٹ ہے شروع میں، جو جیسے آپ نے بات کی جب ہم نے آغاز کیا تھا، کہ وہ کمپلائنٹ ہی نہیں ہوتا ٹریٹمنٹ کے لیے، جیسے اور بیماریوں میں نہیں ہوتا. ڈائبٹیز میلائٹس ہو گئی کہ ہم کیوں کھائیں گولی، انسولین نہیں لگانی. ہائپر ٹینشن کے مریض میں نے دیکھے 90s میں پہنچ گئے، اور ان کا وہ ہارٹ فیلئر میں چلے گئے، کہتے ہیں گولی نہیں کھائیں گے. اچھا تو آپ یہ مجھے بتائیے، ایڈکشن کا بھی تو یہی مسئلہ ہے نا. دیکھیے یہ راضی ہی نہیں ہو رہے ہوتے. یہ جو گولیاں ہیں نا، ان سے ہماری دشمنی پتہ نہیں ازلی ہے. ازلی ہے. حالانکہ میں ہمیشہ لوگوں کو یہ بتاتی ہوں کہ جب بھی آپ کوئی دوائی کھا کے آپ اپنی بیماری کو ٹیم کریں تو اس دوائی کا شکریہ ضرور ادا کریں کہ یہ آپ کو زندگی بخش رہی ہے. اور آپ ہر انسان اپنے اندر کوئی نہ کوئی ڈیفیکلٹی رکھتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس اینٹی ڈاٹ ہے، اگر اس کے پاس کوئی تریاک ہے تو اسے کم از کم اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس وہم میں ہوتے ہیں کہ یہ دوائیاں پیچھے لگ گئی ہیں. بھئی دوائیاں پیچھے نہیں لگیں، یہ آپ دوائیوں کو لے کے آئیں تاکہ وہ آپ کی جان بچائیں. ایک تو یہ رویہ ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. دوسرا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، دنیا کی ہر بیماری جو کرونک ہے خاص طور پہ، یہ اپنے ساتھ گریف لے کے آتی ہے. اور اگر گریف کی ریکوری نہیں ہوتی تو آپ نہ شوگر کو مینیج کرتے ہیں، نہ آپ ہارٹ ڈیزیز کو مینیج کرتے ہیں، نہ آپ کینسر کو مینیج کرتے ہیں. تمام بیماریاں آپ کو فائٹ بیک کرنے کے لیے پوٹینشیلس آپ سے مانگ رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ غم میں، دکھ میں، صدمے میں ہی اپنے آپ کو رکھتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ پھر ابھر نہیں سکتے، پھر آپ اسی میں گم ہو جاتے ہیں. دیکھیں وہ اقبال کا بڑا اچھا شعر ہے کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پرابلم سے زیر ہو جاتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم زبر ہو جائیں. ہم تھوڑا سا اپ گریڈ ہو کے اپنے آپ کو گریف سے ریکور کر کے، اور ہمارا اصل میں یہاں پہ میں جب ٹریننگ کر رہی ہوتی ہوں لوگوں کی تو میں ان کو یہ ضرور بتا رہی ہوتی ہوں
کہ یو شوڈ نو اباؤٹ یور سیلف، کیونکہ اللہ نے دعویٰ کیا ہے جس نے آپ کو کریٹ کیا ہے کہ میں نے کبھی کسی کی استطاعت سے زیادہ وزن اس پہ نہیں ڈالا. تو ہم بعض اوقات نا اپنی استطاعت کو نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ ہم پر یہ مصیبت کیوں آئی ہے، ہمیں ہی کیوں چوز کیا گیا ہے. تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اگر بڑی مشکل ہم پر آئی ہے تو پھر اللہ نے بڑی استطاعت ہمیں دی ہے. ایڈکشن کی مینجمنٹ بہت مشکل ہے، مگر میں نے دیکھا ہے کہ یہ بیماری جن لوگوں کو آتی ہے، جن خاندانوں میں آتی ہے، میں نے ان لوگوں کو بہت پوٹینشیس دیکھا ہے. لیکن کیا کہ ان کی جو پاورز ہیں، ان کی انرجیز جو ہیں وہ رانگ وے میں نکل رہی ہیں. تو ٹریٹمنٹ کا ایک گول یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی انرجیز کو بچا کے صحیح وے میں چینلائز کریں، یہ بھی ہمارا ایک گول ہوتا ہے. جی، ایک میں نے خود پیشنٹس ایسے دیکھے بڑا تکلیف دہ ہیں. ریہیب ہوا، 3 مہینے رہے، فیملی انوالو ہوئی، ٹھیک ہو گئے، ڈاکٹرز تک دیکھے میں نے. اور آگے چل کے کافی سالوں بعد وہ دوبارہ کسی اور ایڈکٹ، پہلے وہ ہیروئن ایڈکٹ تھے جو میں نے کیسز دیکھے، اور بعد میں پھر وہ الکوہول اور ان چیزوں میں انوالو ہو گئے اور ابھی تک ہے. تو یہ جو ریلیپس کا چکر ہوتا ہے نا، یہ بڑا تکلیف دہ ہے. میں اب میں اس کا مجھے کچھ بھی حل آپ کو نظر آئیڈیا نہیں میں آتا. آپ کو اس کا حل بتاتی ہوں. دیکھیں، سب سے پہلے کنسیڈر یہ کرنا ہے کہ یہ کوئی ایڈکشن ڈیزیز نہیں، یہ کوئی ہیروئن ریلیٹڈ یا الکوہل ریلیٹڈ ڈیزیز نہیں ہے. یہ ایک قسم کی ایک او سی ڈی ہے جس میں ہماری اگر اس کی میں امپلیمنٹیشن بتاؤں تو ہم دنیا کی ہر چیز سے اپنا تعلق توڑ کے کسی ایک چیز کے اوپر ہم آ گئے ہیں. سپوز جیسے آپ نے بتایا ہیروئن، اور جب علاج نے ان سے ہیروئن چھڑائی تو انہوں نے ہیروئن تو چھوڑ دی، لیکن انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں سبسٹیوٹ ضرور رکھا. اچھا، سبسٹیوٹ چینج وہاں پر ہو رہا ہوتا ہے جہاں پر وہ بنیادی بیماری یعنی او سی ڈی کو ہٹ نہیں کیا، اس کو ہٹ نہیں کیا جاتا. اگر آپ او سی ڈی کو ہٹ کرتے ہیں، اسے نارمل زندگی میں واپس لے کے آتے ہیں، اس کی ساری ڈومینز میں کام کرتے ہیں، اور آپ موڈ کی مس مینجمنٹ کی ضرورت کو ایڈریس کرتے ہیں، تو سبسٹیوٹ واپس نہیں آتا، پھر وہ ٹوٹلی کلین ہوتا ہے. اور دوسرا ایک یہاں پہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کو بھی سمجھا جائے کہ اگر کسی بیماری کو کرونک ڈس آرڈر کے طور پہ ڈکلیئر کیا گیا ہے تو کرونک ڈس آرڈر آپ سے ساری زندگی مینجمنٹ مانگتے ہیں. جیسے اگر کسی کو شوگر ہو جاتی ہے، آپ ایک دن دوائی کھا کے 2 دن دوائی کھا کے چیزیں ٹھیک کر لیتے ہیں، اور ٹھیک ہونے کی خوشی میں بعض اوقات آپ پارٹی تھرو کرتے ہیں جس میں کیک بھی ہوتا ہے، مٹھائیاں بھی ہوتی ہیں، تو واپس آپ وہیں کھڑے نظر آتے ہیں. اچھا، کرونک ڈس آرڈر کا مطلب ہے کہ آپ نے مینجمنٹ کی ہیبٹ کو بلڈ کرنا ہے. اگر 100 دن کوئی ٹریٹمنٹ سینٹر، 3 مہینے کوئی ٹریٹمنٹ سینٹر کسی کو اپنے پاس رکھتا ہے، تو ٹریٹمنٹ سینٹر کا کام یہ ہے کہ اس کو ہیبٹ میں لے کے آئیں، کیونکہ نیورل پاتھ وے بنانے کے لیے ہمیں 90 ٹائمز پریکٹس کروانی پڑتی ہے. آپ اس کی ہیبٹ بلڈ کریں کہ اس کی زندگی میں جن چیزوں سے خرابی آتی تھی ان چیزوں کو وہ ٹھیک کر کے پرفارم کرے، وہ اپنے رویوں پہ کام کرے، وہ اپنے تمام ٹریگرنگ پوائنٹس کو ڈیل کرے، وہ اپنے موڈ مزاج پہ کام کرے، جس کے نتیجے میں اس کو ضرورت ہی نہ رہے کہ اس کی زندگی میں کوئی سبسٹیوٹ آئے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ وہ سچ ہے جو چھپایا بھی جا رہا ہے. اگر کوئی نوجوان یا جو بھی لوگ جس بھی جینڈر یا عمر سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ نشہ کر رہے ہیں یا نشے کے قریب ہیں، چاہے وہ ریکریشنلی ڈرگ ہو، تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ دیکھیں، میں پیغام یہ دینا چاہوں گی کہ اگر آپ نے ایک ٹریک پہ قدم رکھا ہے تو آپ کو بگن ود اینڈ ان مائنڈ چیزوں کو ڈیزائن کرنے کی نیڈ ہے. کیونکہ جب ہمارے پاس کوئی راک باٹم ہٹ کر کے آتا ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا پہلی دفعہ جب سگریٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا تو کیا یہ سوچا تھا آپ نے کہ میں بڑا ہو کے ایک شاندار ایڈکٹ بنوں گا؟ ایسا نہیں سوچا تھا. لیکن اگر یہ بات آپ سینس کر لیتے ہیں کہ یہ جو چیز میں ہاتھ لگانے جا رہا ہوں یہ وہ چیز ہے جسے ایک دن صرف میں چوز کروں گا،
نیکسٹ ٹائم یہ خود مجھے چوز کرے گی. تو ہماری سوسائٹی میں ایسے تمام لوگوں تک یہ اویئرنیس جانی چاہیے. میں خاص طور پہ میری زندگی میں جو بچے آتے ہیں، میں اپنے بیٹے کو بھی گاہے بگاہے یہ بتاتی رہتی ہوں کہ یہ ہمیں 11-12 سال کی عمر میں بچوں کو یہ بات سکھانے کی نیڈ ہے کہ اگر ان کی زندگی میں کوئی ریکریشنل چیز آتی ہے، جو کہ آج کل آپ پینسل باکس میں پین کی جگہ ویپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ جی ان کو یہ بتائیں کہ اگر ارلی ایج میں وہ اپنا تھریش ہولڈ انکریز کرنے پہ کام کریں گے، وہ نکوٹین سے اپنا موڈ ٹھیک کرنے پہ کام کریں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ آگے آگے بڑی تیزی سے انہیں اپنے موڈ کے لیے کچھ اسٹیبلائزرز کی نیڈ ہوگی، تو پھر وہ قدم بڑھتا جائے گا. تو اس قسم کی نالج، اور میں آج کل تو نالج کی کمی نہیں ہے، بچوں کے پاس چیٹ جی پی ٹی اور اس قسم کے فورمز ہیں جہاں وہ ان معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں. تو ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم بچوں کو اس طرف راؤٹ کر دیں کہ آپ دیکھیں کہ جو چیزیں آپ استعمال کریں ان کے دورست نتائج کیا ہیں. یہاں تک کہ یہ عادت ہونی چاہیے آپ کو کہ اگر آپ کوئی مارکیٹ سے کوئی ڈرنک بھی اٹھا کے لاتے ہیں جو سو کالڈ کوئی انرجی ڈرنک ہے، اسے پی کے آپ کو مزہ آ رہا ہے، تو پھر آپ اس کے انگریڈینٹس ضرور دیکھیں کہ اس میں ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو کوئک ریلیف دے رہی ہے. بیکاز جتنی چیزیں اس دنیا میں آپ کے لیے شارٹ ٹرم گریٹیفیکیشن کا کام کرتی ہیں، وہ سب آپ سے بعد میں تاوان وصول کرتی ہیں. شارٹ ٹرم گریٹیفیکیشن ہی لانگ ٹرم پین میں آپ کو ڈالتی ہیں. بہت اچھی آپ نے بات کہی. چاہے وہ تھوڑی مقدار ہے چاہے زیادہ ہے تو نقصان دہ ہے تو نقصان جو دہ. حرام ہے وہ حرام اور ہے. ہم لوگ نا آج کل مزہ حاصل کرنے کی دوڑ میں اتنے مائنڈ لیس ہو گئے نا کہ ہم جس چیز سے ایک دفعہ مزہ اٹھاتے ہیں، جیسے آپ کسی ایسی فوڈ چین پہ چلے جائیں جہاں پر کھانا مزیدار ہے، تو وہاں پر آپ کو ٹوکن لینا پڑ رہا ہوتا ہے، لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں کیونکہ وہ کھا کے آپ کو مزہ بہت آتا ہے. لیکن کتنی بیماریوں کا ہم شکار ہو رہے ہیں. ہماری جو باڈی ہے وہ آج کل ایز کمپیئر ٹو بیفور ہمارے بزرگوں کے، وہ ہمارا زیادہ اچھا ساتھ نہیں دے رہی بیکاز آف ہم مزے بہت لے رہے ہیں نا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دوری کی وجہ سے جو ہماری روحانی صحت ہے، جو اسلام جو ہمارا اتنا خوبصورت مذہب ہے، دین فطرت ہے، جتنی تعلیمات قرآن و سنت میں دی گئی، اس سے دوری کی وجہ سے معاشرہ جو ہے تباہی کی طرف جا رہا ہے. ہم دیکھیں اپنے کریٹر سے تو دور ہیں نا. بالکل دور. مختصراً ذرا سا یہ ہاں. میں چاہتی ہوں نوجوانوں کو یہ پیغام آپ ضرور دیجئے اچھا کہ میں پلیز رب سے جڑ جائیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جتنا میں سائنس کو اسٹڈی کیا ہے اپنی ایڈکشن اور اپنی مینٹل ڈس آرڈر کی مینجمنٹ میں نے جتنا سائنس کو اسٹڈی کیا ہے، میں نے ڈے بائی ڈے یہ محسوس کیا ہے کہ میں زیادہ اچھی مسلمان بنتی جا رہی ہوں، زیادہ اچھی سائنٹسٹ نہیں بن رہی. جی کیونکہ مزیدار بات یہ ہے کہ جب سائنس کچھ چیزوں کو ایکسٹریکٹ کر کے کچھ اینٹی ڈاٹس کو آپ تک پہنچاتی ہے اور آپ ان کو ویریفائی کرتے ہیں پیچھے سے، تو جی آپ جی کو جی پتہ چلتا ہے کہ ایگزیکٹلی اسلام آپ کو چیزیں ٹھیک کرنا سکھا رہا ہے. ایڈکشن کی تھیراپی سب سے پہلے نبی پاک نے کی تھی جب ان کے پاس اس قسم کے افراد آئے جو جی اسلام قبول کرنا چاہتے تھے مگر نشہ نہیں چھوڑ سکتے تھے، جی ہاں. تو آپ نے وہ کام سب سے پہلے کر کے دکھایا. تو یہ آپ کی بات درست ہے لیکن میں اپنے فورم سے ان چیزوں کا ذکر اس لیے بھی نہیں کر پاتی کھل کے کیونکہ اسلام کی بھی جو ساخت اس وقت ایگزسٹ کر رہی ہے نا، وہ اس کی کوئی مسخ شدہ شکل لوگوں میں اس وقت پریویل کی ہوئی ہے، جس کے ساتھ انہیں وہ اگر جڑتے بھی ہیں تو انہیں کامیابی نصیب نہیں ہوتی. اچھا پھر میں اس لیے یہ بات کبھی کبھی کہتے ہوئے ہچکچاتی ہوں کہ اسلام سے جڑ جائیں کیونکہ یہ یونیورسل نہیں رہ جاتا بعض اوقات. اور لیکن آپ کی بات درست ہے کہ جتنا بھی آپ اس وے میں اسٹڈی کریں گے، جتنا اس سمندر کو سر کریں گے، آخر میں ہاتھ یہی آئے گا کہ آپ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ اگر چلتے ہیں تو آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. بیماریوں سے گو تھرو ہونا، یعنی بیماریاں آتی تو ہمیں نصیب سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ اچھا یا برا جو بھی ہمارے ساتھ ہونا ہے، لیکن فرق اس سے پڑے گا کہ اب ان چیزوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں. کیا ہم
اللہ کی مرضی کے مطابق چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں یا پھر ہم اپنی انگزائٹیز اور اپنی فرسٹریشنز میں رہتے ہیں. تو یہ بہت ہی شاندار پیغام ہوگا اگر لوگ اس کو سینس کریں کہ وہ اپنی زندگیوں کو ڈیزائن کریں اللہ کی مرضی کے مطابق. جی، جامع ترمذی کی حدیث ہے، سنن ابن داؤد میں بھی یہ روایت ہے کہ تھوڑی مقدار میں بھی نشہ حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی سی بھی مقدار حرام ہے. یہ حدیث سے ویریفائی ہو گیا نا. اور پھر اس کی یعنی کہ ذرا سا بھی مارجن جو ہے نا وہ ذرا سی بھی گنجائش نظر نہیں آتی. اسی طرح شراب پینے والے پر لعنت فرمائی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 افراد پر لعنت کی. اس میں پوری ایک لانگ لسٹ ہے کہ جس میں پینے والا، پلانے والا، نچوڑنے والا، اسے اٹھانے والا وغیرہ وغیرہ، یعنی جو سرو کر رہا ہے. یہ جامع ترمذی یعنی اس طرح کی بے شمار احادیث موجود ہے. جہاں تک جب میں تفسیر پڑھ رہی تھی سگریٹ کی بات ہوئی تو اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ مضر صحت ہے اور بہرحال مکروہ ہے یا ایکسیسولی میڈیکل سائنس بھی اس کو بتاتی ہے کہ کس طرح وہ انسان کے لنگز اور اس کی صحت اور دوسرے جو سسٹمز ہیں آف دا ہیومن باڈی ہے اس کو ڈیمیج کرتی ہے. تو وہ بھی ایک پرسپیکٹیو ہے. تو یہ میں اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں کہ میں دین کا بھی پرسپیکٹیو، اور آپ نے بھی بتایا کہ قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی. there's a long list. سورہ مائدہ میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کو حرام کیا. تو یہی سب آ جاتے ہیں، اس کے پروف ہمیں مل جاتے ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں دین میں اجتہاد ایگزیکٹلی اسی چیز کا نام ہے کہ آپ زمانے کے مطابق چیزوں کا نام رکھیں. جیسے ایک زمانے میں صرف شراب یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہی منشیات سمجھی جا رہی ہوتی تھی. اب اس زمانے میں آئس کا تصور نہیں تھا، لیکن اس زمانے میں اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں ابھی معلومات نہیں ہیں. جیسے ہم میڈیکلی اوپیوائڈ کو اگاتے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ ایک لائف سیونگ ڈرگ ہے کہ بعض اوقات کسی کی درد سے جان نہ چلی جائے تو اس کی جان بچانے کے لیے ہم اوپیوائڈ کا استعمال کرتے ہیں. لیکن لوگ اس سے راحت لینا شروع ہو جاتے ہیں. لوگ اس کو اچھا، میں آپ کو ایک ریسرچ بیسڈ ڈاٹا یہاں پہ شیئر کروں گی کہ آج سے 20-25 سال پیچھے چلے جائیں نا، جب ہم یونیورسٹیز میں ہوتے تھے تو تمام یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس کے بیگ میں کامنلی آپ کو لپسٹک ضرور ملتی تھی، سب بچیوں کے بیگ میں. رائٹ ناؤ آپ یہ ایک ریسرچ ہوئی ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کے بیگ کو اگر تلاشی لیں تو آپ کو اس میں پین کلر ضرور ملے گی. تو یہ جو پین کلر کا استعمال ہے نا، یہ وہ آپ کی بات کو میں سیکنڈ کروں گی کہ بعض اوقات ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں یہ تو کوئی چھوٹی ریلیف ہے، یہ میں کوئی نشہ تو نہیں کرنے جا رہا. آپ یقین کریں اگر آپ تھوڑی سی چیز کو اپنی زندگی میں حاوی کر لیتے ہیں تو وہ تھوڑی سی چیز آپ کی زندگی میں بڑی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے. جی ہاں. اور اگر آپ کو ان پین کلرز کے بارے میں ہی انسائٹ مل جائے تو آپ چوز کرتے ہیں کہ جب تک صحت غالب رہے گی تب تک میں پین کلر یا دوائی کا استعمال نہیں کروں گا. لیکن ہم اس میں ایک شارٹ کٹس لینا شارٹ کٹ، اس میں ایک تھوڑی سی میں لائٹر نوٹ پہ ایک بات کرنا چاہوں گی کہ ایک میری ایک آنٹی تھی، قرآن کلاس میں آتی تھی، تو وہ ڈائبٹک تھی اور کرونک ڈائبٹیز. کبھی ڈنر وغیرہ پہ ملاقات ہوئی تو پہلے وہ ڈرنکس منگاتی تھی، کہتی تھی میرا تو کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا، پنجابی میں وہ کہتی تھی. تو لوگ جو ہے نا بس وہ انٹرٹینمنٹ اور اس میں جو ہے نا وہ ایکسیپٹنس نہیں آ رہی ہوتی. ہمارے نا یہ سارے برین کے میکنزمز ہیں. ہمارا برین نا ہمیں کچھ کرنے کے لیے نا کوئی تھاٹ دے کے ہمیں بری ذمہ کر رہا ہوتا ہے. جیسے سگریٹ کی آپ نے مثال دی تو میں جب بھی کسی سے پوچھتی ہوں کہ سگریٹ کیوں، کہ یہ تو بڑا نقصان دہ ہے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہمارا کھانا ہضم نہیں ہو رہا، یا ہماری کنسنٹریشن نہیں بن رہی، یا ہم ٹائم ہمارا اچھا نہیں گزر رہا. یعنی یہ آپ کا برین آپ کو کوئی وجہ تسمیہ بنا کے دے دیتا ہے، اس وجہ کو آپ لے کے اپنی زندگی خراب کرتے رہتے ہیں.
تو ہمیں ٹریننگ اپنے برین کی، اپنی تھاٹس کی ٹریننگ کرنے کی نیڈ ہے کہ اگر کوئی چیز نقصان دہ ہے تو وہ ہمیں فائدہ کیسے دے سکتی ہے. تو یہ پرسیپشنز کی بات ہو گئی نا پرسیپشن، آپ کی ہاں لینگویج میں. ہاں بالکل ایسے پرسیپشن ہر ایک کا فرق ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ نے ہوں بڑی اچھی معلومات بھی فراہم کی، اور میں چاہوں گی کہ آپ کے ادارے سے بھی لوگ مستفید ہوں اور ان کو یعنی صحت یاب ہو. الہی آمین. اور آپ جو کام کر رہی ہیں، یقیناً ہمارا دین جو ہمیں بتاتا ہے یہ عبادت بے میں شک بے عبادت شک میں شامل ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ایک اچھا پیغام پھیلانے کے لیے، تو وہ عبادت میں ہی آتا ہے. بے شک ایسے ہی مولانا روم کہتے ہیں کہ اللہ کو پانے کا سب سے جو آسان طریقہ ہے وہ مخلوق خدا کے ذریعے آپ اللہ تک آئیں. اور جب آپ انسانیت کا وہ حال دیکھتے ہیں تو آپ ایک پل کو آپ تکلیف میں جاتے ہیں، اور جب آپ ان کو راحت دینے میں تھوڑا سا بھی عمل کر پاتے ہیں تو آپ کو ایک اعتماد ملتا ہے. جی اور آپ کو، میں اپنے بارے میں بھی اکثر اللہ سے ہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ نے جتنی بھی زندگی دی ہے اس میں جو شاندار کام میرے حصے کا ہے وہ کرنے کی توفیق مجھے عطا کرتے رہیں گا. اور ان توفیقات کے ساتھ میں اپنی بھی زندگی کو آسان گزاروں جتنی میری زندگی ہے، اور میں لوگوں کی زندگیوں کو آسان کروں. کیونکہ اس حاصل کے ٹائم پہ بہت زیادہ عبادات کا آپ کے پاس موقع نہیں ہوتا بعض اوقات. تو آپ اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کو جب پورے طریقے سے نبھاتے ہیں تو پھر صرف فرض عبادات بھی بعض اوقات آپ کو بہت سکون مہیا کر رہی ہوتی ہیں. تو جو جس طرح سے میں نے قرآن کو سمجھا، ہوں جو بندگی رب کا ٹرم ہے، ہوں بندگی رب ہے ہی یہی کہ ہوں اگر آپ جو بھی کام 24/7 آپ پرفارم کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے، ہوں وہ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ عبادت میں لکھ لیتے ہیں. تو دیکھیے یہ اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے میں جب کسی کی بھی نیگیٹو تھاٹس کو پازیٹیو میں کنورٹ کرنے پہ کام کرتی ہوں تو میں ان کو ایک چیز سکھا رہی ہوتی ہوں کہ کوشش کریں کہ جو تھاٹ آ رہی ہے یا جو امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے وہ آپ کے اس طرف سٹور ہو، وہ آپ کے اس طرف سٹور نہ ہو. کیونکہ بڑے ویوڈ وائس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ جب آپ کو اس ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، یعنی یہ ہاتھ بھاری ہوگا تو آپ کامیاب ہوں گے. تو آپ نے بس ساری ایفرٹ رائٹ ہینڈ، یعنی یہ جو ڈیٹا انٹری وینڈرز بٹھائے ہوئے اللہ میاں نے، اگر آپ اس والے وینڈر کو آپ آل دا ٹائم کام پہ لگائے رکھیں تو پھر آپ فائدے میں ہیں. ایکچولی تو ہم جو ہے وہ بائیں ہاتھ والے کو جو ہے نا وہ ہاں فرصت ہی نہیں دینے دیتے ہاں نا، ایسے وہ ہی بیچارہ ہے، تھک جاتا ہے. ایسے تو ہی ہے. اختتام کی طرف چلتے ہیں. یو این رپورٹ کے مطابق 6 کروڑ افراد پاکستان میں نشے کی عادت کا شکار ہے. یہ ایک بہت الارمنگ فگر ہے. نشہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ ایک بیماری ہے. اور یہ انکشاف آج میرے اوپر بھی ہوا کہ ہم اس کو بچپن سے ایویلویٹ کر سکتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی بچہ ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ ولنریبلٹی ہے، وہ پرون ہے کہ وہ آگے چل کر کسی ایسی عادت میں مبتلا ہو سکتا ہے. تو کیوں نہ ہم ایسے لوگوں سے، ایسی ٹیم سے، ایسے سائیکالوجسٹ سے رابطہ کریں تاکہ زندگی جو ہے صحت کی طرف رواں دواں ہو. ڈرگ ایڈکشن از اے کرونک ڈیزیز، یہ ہم نے بار بات کی. اٹ از جسٹ لائک اسینشل ہائپرٹینشن، ڈائبٹیز ملائٹس اور کارڈیو واسکولر ڈیزیز. تو ہم کیوں اس کو ایک سائڈ لائن رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمیں نہ صرف اپنے نوجوانوں کو بچانے کی ضرورت ہے بلکہ من حیث القوم ہر جینڈر اور ہر عمر کے افراد کو بچانا ہوگا، ان کی صحت کو بچانا ہوگا، ان کو ایک بہتر لائف سٹائل، ایک بہتر زندگی فراہم کرنی ہوگی. اسی لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں کہ ہم یہ کام میں اپنے حصے کا قطرہ ڈال سکیں. پلس
all vital organs of our human body are affected by this addiction disease. It is an established fact that nasha, drug addiction is a disease. आइस पैंडेमिक के तौर पर नज़र आ रहा है, इसको एड्रेस करना होगा. अगर हम इसको एड्रेस नहीं कर सकेंगे तो हमारी कौम किस रास्ते पर पहुंच जाएगी और उसका इख्तिताम क्या होगा, ये लम्हे फ़िक्रिया है. ये ड्रग्स एक ड्रेन ओपनर का काम करती है, ये भी आपने हमें आगाही दी. तो देखिए क्या हम इसको इस तरह से इमेजिन कर पा रहे हैं या नहीं. नाज़रीन, नशा सिर्फ एक फ़र्द की कहानी नहीं होता, ये एक दर्द है जो खामोशी से पूरे घर को, पूरे मुआशरे को अपनी लपेट में ले लेता है. लेकिन याद रखिएगा, हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह ज़रूर आती है. मदद मांगना कमज़ोरी नहीं बल्कि हिम्मत की पहली निशानी और पहला कदम है. अगर आपके आसपास कोई इस मुश्किल से गुज़र रहा है तो खामोश ना रहिएगा, खुलकर बात कीजिए, क्योंकि बात करने से ही रास्ते निकलते हैं. मैं इतरत ज़हरा साहिबा तहे दिल से आपकी मशकूर हूँ कि आप आईं और आपने अपने कीमती वक्त में से हमें भी कुछ नवाजा और इतने अहम मशवरे दिए. आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये पॉडकास्ट देखा. इंशाल्लाह अगले मेहमान के साथ हाजिर खिदमत होंगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.